جانوروں میں کچھ جانور ایسے بنا ڈالے کہ جناب جی اگر وہ انسان کو دیکھیں تو دیکھتے ہی قریب آئیں تو کھا جائیں انسان کو، اور کچھ جانور ایسے بنا ڈالے کہ اگر انسانوں کے اوپر انگلی بھی رکھ دے تو وہ انگلی سے ہی مر جائیں۔ جانور تو بنائے رب نے سب ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں، ایسی بنائے ہیں کہ انسان کو دیکھے تو کھا جائے۔ مثلا شیر لے لیں، کوئی اس طرح کا اور جانور، اور کوئی جانور ایسے ہیں کہ ان کے اوپر انگل رکھیں تو مر جائیں، جیسے کیڑی ہے اب ہمارے درمیان میں چلتی ہے۔ مگر رب تعالیٰ نے ہر کسی کا ایک ٹھکانہ بنایا ہے، ہر کسی کا ٹھکانہ بنایا ہے، مگر ایک حکمت اس میں بھی رکھی ہے کہ جو طاقتور انسان، جو طاقتور جانور ہیں ان کو جنگلوں میں رکھ دیا، اور جو بالکل کمزور ہیں ان کے رکھنے سے ہی مر جائیں ان کو انسانوں میں رکھ دیا۔ آخر اس میں کوئی حکمت تو ہے۔ رب تعالیٰ یہ حکمت بتانا چاہتا ہے کہ ارے انسان، یہ جو تیرے درمیان میں نے کیڑیوں کو بسایا ہے، تیرے درمیان میں نے کیڑیوں کو بسایا ہے، اور جب تک میں نے اس کو دھرتی کے اوپر رکھنا ہے تیرے پاؤں سے بھی بچاؤں گا اور اس کو رزق بھی دیتا رہوں گا، اس کو رزق بھی دیتا رہوں گا اور تیرے پاؤں سے بچاؤں گا، جب تک میں چاہوں گا یہ رہے، جب تک میں چاہوں گا یہ رہے تو تیرے پاؤں سے بھی بچاتا رہوں گا اور اسے رزق بھی دیتا جاؤں گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر کہ میں سبھی کی سنتا ہوں، سبھی کو دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیے گا کہ یار یہ کیڑی دیواروں کے اندر سوراخ کر جائے، زمین کے اندر سوراخ دور دور تک چلی جاتی ہے، اگر یہ بارش آتی رہے، جناب جی برف باری ہوتی رہے، پانی چلتا رہے اوپر زمین کے اوپر 4-5 دن تک یہ زمین کے اندر رہتی ہے، تو بتاؤ اسے رزق کون پہنچاتا ہے وہاں پہ؟ آخر ایسی ذات تو ہے جو سبھی کی مرادوں کو سنتی ہے، جو سبھی کی فریادوں کو سنتی ہے، جو سبھی کو رزق وہاں تک پہنچاتی ہے۔ تو دوست رب سنتا ہے اور رب دیکھتا بھی ہے کہ میری مخلوق کہاں کہاں پڑی ہے، تو جو جہاں جسے رکھتا ہے اسے وہاں تک وہاں رزق بھی پہنچاتا ہے۔ ایک شخص کو